السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، نومبر کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے 2 مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کے سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں مجموعی طور پر 8 اہلکار جان دے بیٹھے۔ سرکاری طور پر جنوبی ضلع لکی مروت کی ایک پولیس چوکی کی موبائل وین پر ہونے والے حملے کی تصدیق کی گئی ہے، جس میں ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر سمیت 6 اہلکار موت کا شکار ہوئے، جبکہ باجوڑ میں ہونے والے واقعے میں فرنٹیئر کور کے 2 اہلکار اپنی جان دے بیٹھے۔ اس بارے میں سرکاری طور پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان کے جاری کردہ 2 مختلف بیانات میں دونوں واقعات کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا دوسرا مرحلہ بھی 7ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ تاحال عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں دھرنے یا احتجاج کی حتمی کال نہیں دی گئی۔ بعض ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ملک میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے تناظر میں عمران خان کسی جانب سے اشارے کے منتظر ہیں۔ بعض مبصرین اس تجزیے سے اتفاق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی کے مقتدر حلقوں کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے باعث عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں۔ افغانستان کے لیے روس کے صدارتی ایلچی ضمیر کابلوف نے بالگریز کہا کہ افغان حکام نے ماسکو میں ہونے والی بات چیت میں حصہ نہیں لیا ہے۔ روس افغانستان سے متعلق اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں چین، ترکی، قطر، ازبکستان، تاجکستان، ایران اور پاکستان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کابلوف نے کہا کہ ہم نے تقریباً 1 سال قبل اسی طرح کی ملاقات کی تھی، جس میں ہم ایک مشترکہ بیان پر متفق ہوئے تھے اور اس میں افغان حکام پر زور دیا گیا تھا کہ وہ ایک جامع حکومت کے قیام کے لیے عملی اقدامات کریں۔ لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیگر علاقائی ممالک کو ایک مشترکہ نقطہ نظر تیار کرنے کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ ماسکو نے طالبان کو ایک دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے اور اسے روسی سرزمین پر کالعدم قرار دیا ہے، تاہم طالبان کی روس میں نمائندگی ہے اور ایک وفد نے حالیہ سینٹ پیٹرز برگ انٹرنیشنل اکنامک فورم میں شرکت کی تھی۔ ایک غیر واضح ویب سائٹ پر جس کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ اسے علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کا ایک گروپ چلا رہا ہے، حال ہی میں ڈالی گئی ایک دھمکی آمیز بلاگ پوسٹ میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ذرائع ابلاغ سے وابستہ 20 سے زائد افراد کے نام آنے کے بعد مقامی صحافیوں کے ایک حصے میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ گزشتہ 3 دن کے دوران سری نگر سے شائع ہونے والے 2 انگریزی روزناموں میں کام کرنے والے کم از کم 5 رپورٹروں نے سوشل میڈیا میں اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ پولینڈ کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی قطعی علامت موجود نہیں ہے کہ پولینڈ کے کھیتوں میں گرنے والا ایک میزائل جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے جان بوجھ کر کیا گیا کوئی حملہ تھا۔ نیٹو کے سربراہ نے بھی ایسا ہی بیان دیا ہے۔ پولینڈ کے صدر نے بدھ کو کہا کہ پڑوسی یوکرین نے ممکنہ طور پر سوویت دور کے پروجیکٹائل کو لانچ کیا کیونکہ وہ اس روسی فضائی حملے کو روک رہا تھا جس نے اس کے پاور گرڈ کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ میزائل منگل کو گرا۔ پولینڈ نے کہا ہے کہ وہ میزائل روسی ساختہ تھا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق 3 امریکی حکام نے کہا کہ ابتدائی جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے یوکرین کی افواج نے آنے والے روسی میزائل پر فائر کیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ دنیا کے 7 بڑے صنعتی ممالک کے گروپ G7 نے یوکرین کی سرحد کے قریب پولینڈ کے دیہی علاقے میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات پر اتفاق کیا ہے۔ گروپ 7 کے انڈونیشیا کے شہر بالی میں ہونے والے اجلاس کے بعد
امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ میں اس بات کو یقینی بنانے جا رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ بائیڈن نے اس موقع پر کہا کہ اس وقت اس بات کا امکان نہیں ہے کہ میزائل روس سے داغا گیا ہو۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر نے پینٹاگون میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم ان رپورٹوں سے آگاہ ہیں کہ مبینہ طور پر 2 روسی میزائل یوکرینی سرحد پر پولینڈ کے اندر ایک مقام پر گرے ہیں، لیکن اس وقت ان کی تصدیق کے لیے کافی معلومات دستیاب نہیں ہیں اور ہم اس کا مزید جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ نے منگل کے روز ان کمپنیوں اور لوگوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جن پر اس نے ان ایرانی ڈرونز کی تیاری یا منتقلی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے جنہیں روس یوکرین میں شہری انفراسٹرکچر پر حملوں میں استعمال کر چکا ہے۔ ایران نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے ماسکو کو ڈرون فراہم کیے تھے، لیکن کہا کہ یہ یوکرین کی جنگ سے پہلے بھیجے گئے تھے۔ روس شہریوں کو دانستہ طور پر ہدف بنانے کی تردید کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے ایران کے مشن نے منگل کو کہا کہ ایران ڈرون یا اس کے حصوں کی ملکیت کے دعووں کی تحقیقات کے لیے یوکرین کے ساتھ تکنیکی ماہرین کی سطح پر ملاقات کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اس ملاقات سے پہلے کوئی بھی الزام یا کارروائی قابل قبول نہیں ہے اور اسے مسترد کیا جائے گا۔ واشنگٹن میں روسی سفارتخانے سے تبصرے کی ایک درخواست پر فوری طور پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ایرانی پولیس کی حراست میں مبینہ طور پر ہلاک ہونے والی 22 سالہ کرد خاتون مہسا امینی کی ہلاکت پر احتجاج کے لیے ایران میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کے روز احتجاج کے منتظمین نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف احتجاج کو کچلنے کی کارروائیوں کے 3 برس مکمل ہونے پر مظاہرے کے لیے جمع ہوں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے ترجمان جیریمی لارنس نے کہا کہ ایران سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف تمام الزامات فوری طور پر ختم کرے اور ایران کو خبردار کیا گیا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت ایران صرف انتہائی سنگین جرائم کی صورت میں ہی سزائے موت کا حکم دے سکتا ہے۔ امریکی حکومت کے ایک نگراں ادارے نے پتہ چلایا ہے کہ طالبان نے ممکنہ طور پر $10 ملین تک رسائی حاصل کر لی ہے جو امریکہ نے سابق افغان حکومت کے خاتمے سے قبل اسے منتقل کیے تھے۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن سیگار نے، جس نے امریکہ کی طویل ترین جنگ کے دوران امریکی منصوبوں اور اخراجات کی نگرانی کی تھی، اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ طالبان نے محکمہ خارجہ، محکمہ دفاع اور US ایڈ سے بھیجے گئے تقریباً $57.6 ملین کے فنڈز تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ امریکہ اس ہفتے ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن ایپیک کے سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ کی توقع کر رہا ہے، جہاں عالمی تجارت کے تقریباً نصف کی نمائندگی کرنے والی 21 معیشتیں تجارت کو فروغ دینے اور سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب حکام کورونا وائرس کی وبا کے بعد ذاتی طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ سربراہی اجلاس کا مقصد تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ، پینڈیمک کے بعد سرحد پار سفر کی بحالی اور ایک بزنس ٹریول کارڈ کو متعارف کروانا ہے تاکہ اہل کاروباری مسافر شرکت کرنے والے ملکوں میں 90 دن تک ٹھہر سکیں۔ FBI کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے منگل کے روز کہا ہے کہ بیورو کو ٹک ٹاک کے بارے میں قومی سلامتی کے خدشات ہیں، جبکہ چینی ملکیتی کمپنی ملک میں کام جاری رکھنے کے لیے امریکی حکومت کی منظوری چاہتی ہے۔ وطن کو درپیش عالمی خطرات پر امریکی ایوان نمائندگان کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کی سماعت کے دوران بات کرتے ہوئے رے نے کہا کہ ٹک ٹاک کے بارے میں FBI کے خدشات میں یہ امکان شامل ہے کہ چینی حکومت لاکھوں صارفین کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنے پر قابو پانے کے لیے اسے استعمال کر سکتی ہے۔
ایک تحریری گواہی میں رے نے چین کی طرف سے غیر ملکی انٹیلیجنس اور اقتصادی خطرے کو ہماری قوم کے نظریات، اختراعات اور اقتصادی سلامتی کے لیے سب سے بڑا طویل مدتی خطرہ قرار دیا ہے۔ لیکن انہوں نے کھلے اجلاس میں ایک قانون ساز کے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کیا کہ آیا چینی حکومت امریکی شہریوں کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ٹک ٹاک کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2024 کے صدارتی انتخاب کے لیے اپنی نامزدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق امریکی صدر کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب حال ہی میں امریکہ میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن میں ووٹوں کی گنتی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اب تک کے نتائج میں ڈیموکریٹ پارٹی سینٹ میں اکثریت حاصل کر چکی ہے، جبکہ ریپبلکن پارٹی ایوان نمائندگان کا کنٹرول حاصل کرنے کے قریب ہے۔ انٹرنیشنل ایجوکیشنل ایکسچینج کے بارے میں ایک امریکی فلاحی ادارے اوپن ڈورس کی سن 2022 کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی طلباء وبائی امراض کے دوران نمایاں کمی کے بعد امریکہ واپس آ رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیمی حکام نے حال ہی میں نامہ نگاروں سے ایک بات چیت کے دوران کہا کہ بین الاقوامی طلباء کے داخلوں میں سن 2021-22 کے تعلیمی سال میں تقریباً 4% اضافہ ہوا ہے۔ سن 2020-21 کے تعلیمی سال میں بین الاقوامی طلباء کے داخلوں میں 15% کمی واقع ہوئی تھی۔ ناسا کا نیا چاند راکٹ بدھ کے روز اپنی پہلی پرواز میں 3 تجرباتی روبوٹس کے ساتھ خلا میں روانہ ہو گیا۔ فلوریڈا میں ہونے والی یہ لانچنگ امریکہ کو 50 سال قبل اپولو پروگرام کے خاتمے کے بعد سے پہلی بار چاند کی سطح پر خلابازوں کی واپسی کے ایک بڑے قدم کے قریب لے آئی ہے۔ اگر 3 ہفتے کی پرواز کے دوران سب کچھ ٹھیک رہا تو راکٹ عملے سے خالی ایک کیپسول کو چاند کے گرد ایک وسیع مدار میں داخل کر دے گا جو دسمبر میں زمین پر واپس آئے گا۔ ناسا کو امید ہے کہ وہ سن 2024 میں اگلی پرواز میں 4 خلابازوں کو چاند کے گرد بھیجے گا اور سن 2025 کے اوائل میں انسانوں کو وہاں اتار سکے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اور اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر یاسمین جمیل کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔